امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس تھے۔ عالم اسلام کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے قاضی تھے۔ وہ سارا دن دین کا کام کرتے، جب رات ہوتی تو ہر رات میں 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنے مصروف بندے اور رات کو اتنی اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی کیا خوب گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا اخیر عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک ختم ہونے میں چند دن ہی باقی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارا جسم یہ ادھار کا مال ہے۔ یہ جسم ہمیں مستعار ملا ہے، ادھار کا مال ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے۔ وہ مالک وہ ہے، ہمیں کچھ دیر استعمال کرنے کے لیے پروردگار نے عطا فرما دیا ہے، اور جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جسم ادھار کا ہے، جتنا ہم عبادت کر لیں گے اتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین گرامی، دیکھو ہم گزشتہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی، پچھلے سال آپ نے جو عبادتیں کی، آج آپ کو اس کی تکلیفیں یاد نہیں، تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے۔ تو عبادتوں کی تھکاوٹ تو دور ہو جاتی ہے، مگر نامہ اعمال میں اجر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے، تھک تھک کر نیکی کرے۔ ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے، جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے تو ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں گھسیٹ کر چلا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، انسانی وجود کی مثال ایسی ہے، انسانی وجود چکی کے مانند ہے۔ چکی میں گندم پیس لے تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا، اور خالی چلتی رہے گی تو نقصان دہ ہے۔ ہم بھی اگر اس جسم سے عبادت کر لے تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، ورنہ یہ جسم بیکار رہا۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانی جسم برف کے مانند ہے۔ برف کو آپ پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کر لے تو برف سے فائدہ اٹھا لیا آپ نے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو برف نے تو پگھلنا ہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں بازار میں گیا، میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور قدرتاً خریدنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کو پریشانی لاحق ہے، اگر کوئی نہیں خریدے گا برف تو پگھل جائے گی، میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے۔ بالآخر وہ بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگانے لگا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بھی سرمایہ ہے جو پگھلتی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ ناظرین گرامی، تمام دینی معلومات کے لیے، علماء کرام کے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس تھے۔ عالم اسلام کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے قاضی تھے۔ وہ سارا دن دین کا کام کرتے، جب رات ہوتی تو ہر رات میں 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنے مصروف بندے اور رات کو اتنی اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی کیا خوب گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا اخیر عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک ختم ہونے میں چند دن ہی باقی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارا جسم یہ ادھار کا مال ہے۔
یہ جسم ہمیں مستعار ملا ہے، ادھار کا مال ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے، وہ مالک وہ ہے۔ ہمیں کچھ دیر استعمال کرنے کے لیے پروردگار نے عطا فرما دیا ہے، اور جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جسم ادھار کا ہے، جتنا ہم عبادت کر لیں گے اتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین گرامی، دیکھو ہم گزشتہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی، پچھلے سال آپ نے جو عبادتیں کی، آج آپ کو اس کی تکلیفیں یاد نہیں، تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے۔ تو عبادتوں کی تھکاوٹ تو دور ہو جاتی ہے، مگر نامہ اعمال میں اجر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھک تھک کر نیکی کرے۔ ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے، جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے تو ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں گھسیٹ کر چلا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، انسانی وجود کی مثال ایسی ہے، انسانی وجود چکی کے مانند ہے۔ چکی میں گندم پیس لے تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا، اور خالی چلتی رہے گی تو نقصان دہ ہے۔ ہم بھی اگر اس جسم سے عبادت کر لے تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، ورنہ یہ جسم بیکار رہا۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانی جسم برف کے مانند ہے۔ برف کو آپ پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کر لے تو برف سے فائدہ اٹھا لیا آپ نے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو برف نے تو پگھلنا ہی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں بازار میں گیا، میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور قدرتاً خریدنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کو پریشانی لاحق ہے، اگر کوئی نہیں خریدے گا برف تو پگھل جائے گی، میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے۔ بالآخر وہ بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگانے لگا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بھی سرمایہ ہے جو پگھلتی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ ناظرین گرامی، تمام دینی معلومات کے لیے، علماء کرام کے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔